بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، لیکن حضرت یوسف اصرار کرتے رہے، نہیں تم جاسوس ہی ہو اور یہ پتہ لگانے آئے ہو کہ ہمارے ملک کی کمزوری کیا ہے۔ حیرت کا مقام ہے کہ خوف کی اس کیفیت میں جب کہ وہ موت کے شکنجے میں تھے، انہیں اچانک حضرت یوسف یاد آ گئے۔ تقریباً 25 برس پہلے انہوں نے بھی ان پر یہی سنگین الزام لگایا تھا کہ وہ باپ کی طرف سے ان کی جاسوسی کرنے کے لیے ان کے پیچھے آئے ہیں۔ یہودا نے ایک بار پھر ہمت کر کے کہا، نہیں میرے آقا، ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم ایماندار آدمی ہیں، ہم سب بھائی ہیں، یقین کیجئے ہم صرف اناج لینے ہی آئے ہیں، ہم ایماندار ہیں۔ یہ الفاظ حضرت یوسف کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر گئے۔ تو کیا انہوں نے جو کچھ اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا سب بھلا دیا ہے؟ ظاہر تھا کہ ہوش میں آنے کے لیے انہیں بھی زلزلے کے سے جھٹکے کی ضرورت تھی، لہٰذا حضرت یوسف نے انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ نہیں، تم ہمارے ملک میں جاسوسی ہی کرنے آئے ہو۔ موت کے دہانے پر کھڑے ہو کر اب ان کا احساس جرم بھڑک اٹھا۔ یہودا نہایت ملتجی انداز میں چلانے لگا، میرے آقا، ہم کل 12 بھائی تھے، کنعان کے ایک باسی کے بیٹے، ایک بھائی مر چکا ہے اور سب سے چھوٹا ہمارے باپ کے پاس ہے۔ ان کے دل بری طرح دھڑک رہے تھے، سب محسوس کر رہے تھے کہ خدا ہمیں ہمارے سنگین گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا، کیونکہ حاکم مصر کی آواز کی گرج ابھی تک سنائی دے رہی تھی، میں کہہ رہا ہوں تم جاسوس ہی ہو، اور اس سلسلے میں تمہاری باتوں کو اس طرح پرکھا جائے گا جب تک تمہارا سب سے چھوٹا بھائی یہاں نہیں آئے گا۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتے، تم میں سے ایک واپس جا کر اسے لے آئے، باقی اس وقت تک نظر بند رہیں گے جب تک تمہاری باتیں سچ ثابت نہ ہو جائیں۔ یوں لگتا تھا کہ ان کی التجا کا حاکم پر کچھ اثر نہیں ہوا، چنانچہ 3 دن تک انہیں حراست میں رکھا گیا۔ حق بات تو یہ ہے کہ بھائیوں سے ایسا سلوک کر کے حضرت یوسف کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ اب ان کا رتھ ان کے بنگلے میں داخل ہوا۔ اس شام غلاموں اور دیگر اہلکاروں نے ان کے رویے میں فرق کو فوراً بھانپ لیا۔ ان کے آقا کو بوجھل قدموں سے ظاہر تھا کہ ان کے ذہن پر ایک بڑا بوجھ ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ اپنے بھائیوں سے ملے، اور ان کی ملاقات اور ان کے ساتھ سخت رویے نے انہیں اتنا توڑ دیا ہے۔ حضرت یوسف نے محسوس کر لیا تھا کہ خدا انہی بھائیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ وہ انہیں ایک بڑی قوم بنا سکے۔ آسنات اپنے چھوٹے بیٹوں کے ساتھ بچوں کے کمرے میں تھی جب حضرت یوسف نے منسی کو اپنے ننھے بھائی کو بوسہ دیتے ہوئے اور اس کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو بے اختیار مسکرا دیے۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بولے، خدا کرے تم ہمیشہ اپنے بھائی سے اسی طرح محبت کرتے رہو۔ آسنات نے دل میں آمین کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کا خاوند اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ جب حضرت یوسف نے انا کو کچھ دیر کے لیے باہر جانے کو کہا تو وہ سمجھ گئی کہ وہ تنہائی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اپنے خاوند کی قربت کے یہ لمحے اس کے نزدیک کتنے بیش قیمت تھے۔ حضرت یوسف نے منسی کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے بھائیوں سے ملاقات کا ذکر چھیڑ دیا۔ آسنات کہنے لگی، میرے سرتاج، آپ تو عرصے سے ان کے منتظر تھے، ہے نا؟ اور ہمیشہ یہی دعا کرتے رہتے تھے کہ وہ جلد آ ملیں۔ ہاں، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میری کیا کیفیت تھی۔ اوہ، خون کے یہ رشتے بھی کتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ ہم آمنے سامنے تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے، پھر بھی ایک دوسرے سے کتنے دور تھے۔ ہمارے درمیان گناہ کی دیوار حائل تھی۔ ان کے بھلے کی خاطر مجھے اپنا دل سخت کرنا پڑا۔ اگر انہیں فوراً بتا دیتا کہ میں یوسف ہی ہوں اور
انہیں وافر مقدار میں اناج دے دیتا تو وہ محض خوراک کی وجہ سے مجھ سے محبت کرنے لگتے۔ آنسو ان کے رخساروں پر بہنے لگے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں آج بھی اپنے بھائیوں کو اسی طرح ڈھونڈ رہا ہوں جیسے سکم میں پہنچ کر کیا تھا، لیکن مجھے ان کا دل چاہیے، ان کی محبت چاہیے۔ انہوں نے بڑے خلوص سے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ ابھی اس بات کی ضرورت ہے کہ خدا ان کے دلوں میں ایک بڑا معجزہ کر دے۔ مجھے نہ تو اتنی جلدی کرنی ہے کہ خدا سے آگے نکل جاؤں اور نہ ہی پیچھے رہنا ہے۔ مجھے گویا اس کے قدموں سے قدم ملانے میں ابھی بہت کچھ ہونا ہے۔ خدا کو بھی ان کا دل اور ان کی محبت مطلوب ہے۔ آسنات کو اپنے شوہر پر ترس آ رہا تھا۔ وہ ہمدردی سے بولی، منسی کے بابا، اس وقت تو آپ کے لیے ان کا نظر بند ہونا ہی بہت اذیت کا باعث ہوگا، ہے نا؟ آگے ان کے بارے میں آپ کا ارادہ کیا ہے؟ 3 دن تک تو میں ان کو اس غیر یقینی حالت میں حراست میں رکھوں گا۔ اس دوران میں اس امید کے ساتھ دعا کرتا رہوں گا کہ خدا ان کے دلوں سے ہم کلام ہو۔ پھر میں شمعون کو ان کی نظروں کے سامنے رسیوں سے جکڑ کر قید میں ڈالوں گا۔ امید ہے کہ یہ دیکھ کر انہیں اس المناک دن کی یاد ستانے لگے کہ جب انہوں نے مجھے باندھ کر بیچ دیا تھا۔ باقی بھائیوں کو میں اپنے فاقہ زدہ گھرانے کے لیے اناج دے کر گھر روانہ کر دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ جلد ہی وہ اپنے بھائی بنی مین کو لے کر لوٹ آئیں گے۔ آسنات نے مسکرا کر ان کے چہرے پر نظر ڈالی۔ خدا کرے کہ یہ وقت بھی جلد گزر جائے۔ مجھے تو آپ کے بوڑھے باپ کا خیال آ رہا ہے۔ ایک بار پھر انہیں ایک بیٹے کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے گا۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔